الفلق، الناس، یہ دونوں صورتیں خاتمہ قرآن کی دعا اور ہر لحاظ سے تو عام ہیں۔ اسی بنا پر انہیں معوذتین کہا جاتا ہے۔ پہلی سورہ میں استدلال اور دوسری میں استرہام کا پہلو نمایاں ہے۔ ان میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں یہ اس وقت نازل ہوئی ہیں جب یہود و قریش اور ذریت ابلیس کے سب شیاطین جن و انس آپ کی دعوت کو کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر آپ پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے تھے۔ دونوں صورتوں کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین ہے کہ اپنی اور اپنے مشن کی حفاظت کے لیے آپ اس دنیا کی تمام آفتوں اور تمام مخلوقات کے شر سے اپنے پروردگار کی پناہ مانگیں، اس لیے کہ تنہا وہی ہے جو ان سب آفاق و شرور سے انسان کو فی الواقع پناہ دے سکتا ہے۔ یہ مضمون اگر غور کیجئے تو قرآن کے ہر طالب علم کو اس کی ابتداء میں سورہ فاتحہ کی طرف متوجہ کرتا ہے، جہاں بندہ توحید کا اقرار کرتا اور اپنے پروردگار کے حضور میں دست بدعا ہوتا ہے کہ وہ اسے صراط مستقیم کی ہدایت بخشے۔ اس کے جواب میں پورا قرآن ہے جو اس کے لیے صراط مستقیم کی وضاحت کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ توحید کی جامع ترین سورہ الاخلاص تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ صورتیں ہیں جن میں بندہ صفات الہی کے توسل سے ایک مرتبہ پھر دعا کرتا ہے کہ اس کا پروردگار اسے توحید کی راہ پر کھڑے ہر راہزن سے اپنی پناہ میں رکھے اور اس راہ کے نشیب و فراز میں ہر قدم پر اس کی حفاظت فرمائے۔ قرآن کی ابتدا کے ساتھ یہ خاتمہ جو مناسبت رکھتا ہے وہ کسی صاحب نظر سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ تم دعا کرو اے پیغمبر کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود کی، اس کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا پھر الگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، جنوں اور انسانوں میں سے۔